السلام علیکم 10th کلاس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مطالعہ پاکستان کا چیپٹر معاشی ترقی پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ کویسچنز، لانگ کویسچنز اور ایم سی کیوز کو زیر بحث لاتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے معیشت کے اہم شعبے. معدنیات، زراعت، صنعتیں پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ذیل میں ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے. معدنیات. پاکستان میں معدنی وسائل کی ترقی کے لیے 1975 میں معدنی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا. دونوں صورتوں میں سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ معدنی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1975 میں. معدنی وسائل کی ترقی کے لیے کون سا ادارہ قائم کیا گیا؟ تو آپ کو یہ دونوں صورت میں دوسری صورت میں جواب دینا پڑے گا. 1975 میں معدنی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا. معدنیات کو دھاتی اور غیر دھاتی دو گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پاکستان میں دھاتی معدنیات میں لوہا، تانبا اور کرومائٹ ہے. غیر دھاتی میں معدنی تیل، قدرتی گیس، خوردنی نمک، چونے کا پتھر، سنگ مرمر اور جپسم شامل ہیں. ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے. یہاں پر دھاتی معدنیات آپ کا شارٹ کویسچن ہے، 3 لکھے ہوئے ہیں. غیر دھاتی معدنیات بھی شارٹ کویسچن ہے، اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. ان کی کچھ تفصیل اس طرح سے ہے. یہ لانگ کویسچن جو ہے تفصیل کے حساب سے لانگ کویسچن نمبر 8 ہے. ٹھیک ہے، مشقی سوال نمبر 8 ہے، تفصیلی سوال نمبر 8 ہے. ذہن نشین کر لیں. انسان کے لیے معدنی تیل اور اس سے تیار کردہ مصنوعات کی معاشی اہمیت صنعتوں میں استعمال ہونے والی تمام معدنیات سے بڑھ چکی ہے. معدنی تیل کی اہم مصنوعات میں گیسولین، مٹی کا تیل، ڈیزل، موبل آئل، موم اور کول تار وغیرہ شامل ہیں. یہ ایم سی کیوز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے. مصنوعات بیان کریں. پاکستان میں تیل صاف کرنے کے کارخانے موجود ہیں. پاکستان میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے قیام کے بعد تیل کی تلاش کے کام میں کافی پیش رفت ہوئی. پاکستان میں سطح مرتفع پوٹوہاڑ کا علاقہ معدنی تیل کی پیداوار کا قدیم خطہ ہے. اس علاقے کے معدنی تیل کے کنویں کور، ڈلیاں، جویا میر، تت، کوٹ سارنگ، میال وغیرہ میں واقع. نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کا قدرتی گیس. پاکستان میں قدرتی گیس 1952 میں صوبہ بلوچستان میں سوئی کے مقام پر دریافت ہوئی. شارٹ کویسچن ہے آپ کا. اور پھر بڑے بڑے ذخائر بھی دریافت کیے جانے لگے. قدرتی گیس توانائی کا ایک سستا ذریعہ ہے، گھریلو طور پہ استعمال ہوتی ہے. پاکستان میں اس وقت قدرتی گیس پائپ لائنز کے ذریعے ملک کے قریباً بڑے بڑے شہروں تک پہنچائی جاتی ہے. صوبہ پنجاب میں ڈھوڈک، ڈھلیاں، میال وغیرہ قدرتی گیس کے ذخائر موجود ہیں. بلوچستان میں اچ اور زن، جبکہ صوبہ سندھ میں ہیرپور، ساری، ہنڈی، کنکوٹ وغیرہ میں اس کے ذخائر واقع ہیں. تانبا نیکسٹ پوائنٹ ہے. قدیم زمانے میں تانبے سے صرف سکے اور برتن ہی بنائے جاتے تھے. اب پاکستان میں بجلی کی اشیاء خصوصاً تارے وغیرہ بھی تانبے سے بنائی جاتی ہیں. بلوچستان میں ضلع چاگی، سینڈک، کلات، سوپ وغیرہ میں اس کے ذخائر موجود ہیں. ہام لوہا. پاکستان میں ہام لوہے کی پیداوار 1957 میں شروع ہوئی. یہ ایم سی کیوز ہے آپ کا. 1957 پاکستان میں کئی مقامات سے ہام لوہے کے ذخائر دریافت ہوئے، جس میں کالا باغ، ضلع میاں والی، ڈومل نثار، ضلع چترال، لنگڑیال اور چلغازی ضلع چاگی کے علاقے ہام لوہے کی پیداوار کے لیے اہم ذرائع آمد و رفت میں مشکلات کے باعث کم منافع ہو رہا ہے. کوئلے کا شمار توانائی کے اہم قدیم ذرائع میں ہوتا ہے. پاکستان میں صوبہ پنجاب میں کوہستان نمک کے علاقے میں زیادہ تر کوئلہ ڈوڈک، مکڑوال کے مقامات پر پایا جاتا ہے. صوبہ سندھ میں کوئلے کی کانیں تھر، چیمبر، سارنگ وغیرہ میں ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں ہنگو میں صرف کوئلے کے ذخائر موجود ہیں. اور صوبہ بلوچستان میں خوست، شارک،
وغیرہ میں کوئلے کے ذخائر موجود ہیں. یہ اسی طرح ہی آپ کو یاد کرنا پڑے گا. جو بچے چاہتے ہیں اچھے مارکس لینا تو یہ سیم ٹو سیم ان کے نام یاد کریں گے. اگلا ٹاپک ہے آپ کا نمک. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے چٹانی نمک کے بہت بڑے ذخائر سے نوازا ہے جو کھانے کے علاوہ کیمیائی صنعت میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستان میں چٹانی نمک کے وسیع ذخائر کوہستان نمک میں کیوڑا کے مقام پر موجود ہیں. اس کے علاوہ کالا باغ بہادر خیل میں نمک کے ذخائر موجود ہیں. نیکسٹ پوائنٹ، کرومائٹ ایک اہم دھات ہے جسے زیادہ تر فولاد سازی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان میں 25 سے زائد ذخائر دریافت کیے جا چکے ہیں. اس حوالے سے کرومائٹ مختلف ممالک کو برآمد کی جاتی ہے. اس کے علاوہ کراچی سٹیل مل میں بھی کرومائٹ استعمال ہوتی ہے. صوبہ بلوچستان میں کرومائٹ کے ذخائر مسلم باغ چاگی ہاران میں ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ محمد ایجنسی میں بھی دریافت ہوئے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ جپسم ہے. جپسم بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ شارٹ کویسچن میں بھی آتا ہے. جپسم فاسفیٹ کھاد کی تیاری میں خام لوہے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ سیمنٹ کی صنعت، کاغذ، پلاسٹر آف پیرس، سلفیورک ایسڈ، رنگ اور روغن کی صنعت وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے ذخائر جو ہیں کیوڑا میں، دادو ہیل میں، قائد آباد وغیرہ، لورالائی، سبی وغیرہ میں جپسم پایا جاتا ہے. جپسم پوائنٹ بہت اہم ہے، شارٹ کویسچن کے طور پہ بھی بورڈ میں آتا ہے. چونے کا پتھر. چونے کا پتھر ایک نہایت کارآمد معدنیات ہے. یہ شیشہ سازی، صابن بنانے، کاغذ سازی، سیمنٹ سازی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے ذخائر ہے دادو ہیل، روہڑی، حیدرآباد، سبی، ڈیرہ غازی خان میں پائے جاتے ہیں. سنگ مرمر عمارتوں کے فرشوں اور دریاؤں اور دیواروں پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے ذخائر جو ہیں مردان، سوات، نوشہرہ، چاگی، گلگت اور اٹک وغیرہ میں پائے جاتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے گندک. گندک بھی ایک اہم معدنیات ہے. اسلحہ سازی کی صنعت، گندک کا تیزاب تیار کرنا، کیمیائی صنعتوں، ادویات، ماچس کی صنعت وغیرہ میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے ذخائر صوبہ بلوچستان میں کوہ سلطان اور قلعات کے مقام سے حاصل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ صوبہ سندھ میں کراچی، حیدرآباد، خیبر پختونخوا میں پشاور، چترال میں بھی گندک کے ذخائر موجود ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لانگ کویسچن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج ہم نے مشقی سوال نمبر 8 پڑھا اور اس کے علاوہ ہم نے شارٹ کویسچنز کے اور MCQs کو بھی ہائی لائٹ کیا. اللہ حافظ.